میں نے آج ہمارے سیشن میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمام حجت اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر ہم سے بھی متعلق ہو جاتے ہیں، وہ کیسے ہے وہ سارے لیکچر میں ہم آج جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو میں اس کو شروع کر رہا ہوں. السلام علیکم سر. شروع کرنے سے پہلے اگر ایک کوشچن میں پوچھ لوں. جی فرمائیے. جیسے رسول کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی، تو میں 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا، تو ایک سورہ طٰہٰ میں جو ذکر ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، جب اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ ہم تم دونوں کو رسول بنا کے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ حضرت ہارون جو ہیں وہ رسول نبی ہیں اور حضرت موسیٰ رسول ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر رسول اور نبی دونوں الفاظ اپنے لغوی میننگ میں بھی استعمال ہوئے ہیں. تو اور کہ یہ معلوم کرنا جو ہم اصطلاحی میننگ بولتے ہیں کہ یہ اصطلاحی، تو اصطلاحی کا مطلب ہوگا کہ جب اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اصطلاح کے طور پر استعمال کرنے کا قرینہ یہ ہے کہ اتمام حجت کا ذکر آ رہا ہو، یا دینونت کا ذکر آ رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کا اس بات کا ذکر آ رہا ہو کہ تمہاری اگر بات نہیں مانی تو انہیں ہم تباہ کر دیں گے. اس قسم کی جب کوئی بات آ رہی ہوگی تو وہاں پر آپ کو رسول کا لفظ استعمال ہوتا نظر آئے گا. یہ میں نے عرض کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عام جب بات کر رہا ہے نبی یا رسول بھیجنے کی تو کسی کو نبی کہہ دے یا رسول کہہ دے، یہ وہ کر سکتا ہے. تو جب اتمام حجت کی بات آئے گی، دینونت کی بات آئے گی، وہاں پر لفظ رسول استعمال ہوگا. یہ ہے اصل پوائنٹ. صحیح، تھینک یو. اور اگر کوئی سوال ہو نہیں تو پھر ہم آج کا ٹاپک شروع کر سکتے ہیں. سر میرا چھوٹا سا کویسچن تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کرایا مکہ میں، تو وہاں پہ کچھ قبیلے تو تھے پہلے جو مکہ کی ہسٹری ہے، تو کیا وہ بھی آل اسماعیل میں ہوں گے؟ اور موجودہ دور میں کون سے کنٹریز ہیں جہاں پہ آل اسماعیل ہے؟ نہیں، سارے اسماعیلی نہیں ہیں. بنو قحطان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ یمن کے لوگ ہیں، کہ یہ اسماعیلی نہیں تھے. اسی طرح سے مدینہ کے جو لوگ تھے یہ یمن سے تشریف لائے تھے یہاں پر، جب وہ یمن کے اندر وہ ختم ہو گیا تھا، وہ جو سیلاب آیا تھا، وہ قوم سبا پہ جو آیا تھا شاید. تو وہ جو قوم سبا پہ آیا تھا، تو یہ اس کے بچے کچھے لوگ تھے جو کہ مدینہ میں آ کے رہے تھے. یہ بھی جو ہے وہ اسماعیلی نہیں ہے. اسماعیلی جو تھے ان کا لقب قریش تھا، اور یہ مکہ میں رہتے تھے. جی جزاک اللہ. سارے عرب جو ہیں وہ اسماعیلی نہیں ہیں. اچھا جی، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے یہ بات کی تھی کہ محکومی کی سزا بنی اسرائیل کو تو ملی، وہ تو چلے سمجھ آتا ہے، مگر ان کی آئندہ نسلوں کو بھی کیوں ملی؟ تا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک قوم تھی اور ختم ہو گئی. اس قوم کی لیگیسی ہے جو پیچھے سے چلی آتی ہے اور آگے تک چلتی ہے. یہ ایک قبیلہ ہے. یہ قوم نہ کہیں، قوم کہنے سے جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ دراصل ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے پاس اپنی پوری تاریخ ہے، اپنی کتابیں ہیں. تو اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ خدا ان کے اوپر ناراض کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. یعنی کہ ان کے اوپر اتمام حجت کا جو مسئلہ ہے وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہے. ہم اور آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہماری عقلوں کا مسئلہ ہے، ہم عقلی دلائل دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ان کا تو خاندانی مسئلہ ہے.
جس طرح ایک خاندان کے اندر چیزیں چلتی ہیں، خاندانی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ الگ حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کی جو تاریخ ہے وہ تو خاندانی تاریخ ہے. تو یہ خاندان ہے دراصل، اس لیے ان کا اتمام حجت ان کے اوپر ہر ٹائم ہو رہا ہے. خود ان کی کتاب بائبل ان کے اوپر اتمام حجت کرتی ہے. وہ انہیں بتاتی ہے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مان لینا چاہیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں مگر انہوں نے نہیں مانا. پھر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ان کے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی نبی اور رسول کو نہیں مانا ہوتا انہوں نے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر عذاب ٹوٹا ہے، وہ ان کی اپنی ہسٹری ہے جو اس کو یہ خود مانتے ہیں، ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہے. تو انہیں یہ ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جس کو نہیں مانا تھا وہ خدا کا سچا نبی تھا. اسی طریقے سے بالکل بیائی ہی یہی چیزیں یہ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی سرگزش میں دیکھتے ہیں. تو پھر ان کا جو اتمام حجت ہے وہ ان کی نسلوں کے اوپر، ان کی کتابوں کے ذریعے سے اور ان کی خاندانی روایات کے ذریعے سے ان کے اوپر مسلسل ہو رہا ہے. اس وجہ سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو ان کے آباء و اجداد نے جو جرائم کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور بعد میں بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد کے جرائم کا وارث ٹھہرایا گیا کہ تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، حالانکہ یہ وہ نہیں کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا. لیکن وہ اس کا برڈن اس لیے اٹھا رہے تھے کہ ان کی روش پر قائم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کو اسی طرح مجرم ٹھہرایا جیسے کہ ان کے آباء و اجداد کو ٹھہرایا تھا. تو آباء و اجداد کے جو جرائم تھے وہ ان کا مجرم انہیں اب بھی ٹھہرایا جا رہا تھا رسول اللہ کے وقت میں. ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ اتمام حجت ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان کی تاریخ سے، انہیں خدا کے قوانین سے کہ انہیں سزا کیوں ملتی ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے بعد کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ بعد کی نسلیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جن کے اوپر جو نسلیں ان کو محکومی کا جو سزا دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ ان کے اوپر ایک مسلسل اتمام حجت ہو رہا ہے، ان کی کتابوں سے، ان کی تاریخ سے، اپنی خاندانی روایات سے، اور خدا کے ان قوانین کو جاننے سے کہ ان کے اوپر ذلت کیوں مسلط ہوتی ہے. تو یہ اس وجہ سے جو تا قیامت محکومی کی سزا ہے وہ ان کے لیے جسٹیفائڈ ہو گئی. فرض کریں کہ ان میں سے یہ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم غلط تھے تو یہ محکومی کی سزا ختم ہو جائے گی. مگر چونکہ خدا کے علم میں ہے اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نہیں بدلیں گے، تو اس لیے اس سزا کے یہ مستحق رہیں گے. یہ ریکنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید، یا کسی کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ عجیب بات ہے کہ یہ سب کچھ پتہ ہے اور پھر ریکنسیڈر نہیں کرتے. تو میں آپ سے کہوں کہ یہ کفریہ رویہ ہر قسم کے لوگوں اور قوموں میں پایا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس بنا پر مار کھاتے ہیں دنیا سے، پھر بھی ہم وہی کچھ کرتے رہتے ہیں. تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے ہم. یہ ہمارا ہمیشہ کا المیہ ہے، ہر قوم کا یہ المیہ ہے. جن قوموں نے تاریخ سے سبق سیکھا وہ بدل جاتی ہیں، بہتر یہ لاتی ہیں. ہم نہیں لا رہے. تو ہم جو ہیں وہ جس طرح ہم بھی ایک طرح سے کفر میں مبتلا ہیں. کفر سے مراد وہ خدا والا کفر نہیں بلکہ حقائق کا انکار کرنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسے ہی کہ ہمارے پچھلے بھی کرتے تھے، وہ ہمیں ایک ذلت کے اس میں لے آئے، مرحلے میں لے آئے. ہم پھر وہی کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ میں نے جب آرٹیکل لکھے اپنی پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کو یہ دائروں کا سفر کرتے ہیں، اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتے. بالکل ایسے ہی پہلے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، پھر یہ دوبارہ بیوقوف بن رہے ہیں. تو اسی طریقے سے حقائق کو چھوڑ کے، حقائق سے نظریں موڑ کے اسی روش پر قائم رہنا، یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے. یہ تمام لوگوں میں اس قسم کے ایٹیٹیوڈ پائے جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل جب اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب اپنا وہ کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بڑے کفر کا ارتکاب کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سزا جو ہے وہ
اس شکل میں سامنے آتی ہے. تو یہ ہے دراصل ان کی آئندہ نسلوں کو محکوم ہونے کی وجہ. اب یہاں پہ جو قرآن کی آیت ہے اس پر اگر کوئی سوال ہو کسی کا تو وہ کر لیں، ورنہ پھر میں اگلے پوائنٹ پہ جاؤں گا. عرفان صاحب، یہ کہاں سے ہمیں اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ یہ جو ہیں ابھی تک اللہ کے احکامات کو ریکنسیڈر نہیں کر رہے؟ یہ ہم قرآن سے یا سنت سے کہاں سے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو محکومی کی سزا مل گئی، وہ تو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو پھر محکومی کی سزا ملی، یہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں تو بتا ہی دیا گیا ہے کہ یہ تا قیامت ان کو محکومی کی سزا ملی رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ انکار تا قیامت، اور ان کا اپنے انکار پر اصرار ان کا تا قیامت چلتا رہے گا. تو یہاں سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. تیسری بات، یہ حقائق بھی تو ایسے ہی ہیں. یہ نہیں مان کے دے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا کے نبی تھے، اور ابھی بھی یہ مان کے نہیں دے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور ان کی اتباع کرنا ان کے لیے ضروری تھا. تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے. جی شکریہ. یہ آیت 55 جو آپ نے بولا آل عمران کی، یہ وہی آیت ہے جس پہ سب سے زیادہ ڈائیورژن ہے. کیا یہ وہی آیت ہے جس میں وہ متوفی کا و رافع کا ذکر ہے؟ جی وہی آیت. یہ جو آیت ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آیت کو. یہ ہے آیت، یہ میں نے پیچھے سے لے لی ہے آیت. آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. تو آج ہم قانون تمام حجت کی تناظر میں اس آیت کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اس کے اوپر جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بتایا کہ اس میں کافی وہ لے دے ہے، کنٹروورشل ہے، مسائل ہیں اس کے اندر. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس آیت کو کیسے حل کیا اور کتنا سیٹسفیکٹری یہ بنتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کوئی اور شیئر کر رہے ہیں اسکرین تو وہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپ کی وہ جی اسکرین آپ جو شیئر کر رہے ہیں اس میں جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ مسیح علیہ السلام کے متبعی سے کون مراد ہے؟ اس والا وہ پیج ہے، آپ کچھ اور تو نہیں شیئر کر رہے؟ میں نے یہ دونوں چیزیں شیئر کی ہیں. ایک تو ابھی یہ آیت نظر آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا جی، یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اچھا، اب ہم اس آیت کی تناظر میں آپ کو چیزیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ مکر و مکر اللہ، انہوں نے سازشیں کھیلی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کو صلیب دینے کے لیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ کہا کہ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا. ومطہر، اب یہاں پر جو ہے متوفی کا جو ترجمہ ہے وہ جو قرآن مجید کے عام استعمالات ہیں اس کے حساب سے وفات دینا ہی بنتا ہے. تو لوگوں نے اس کے مختلف میننگ کی ہیں کہ میں تجھے اپنی طرف پورا وصول کر لوں گا اور تجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لے جاؤں گا. تو یہاں بغیر وفات دیے اٹھا لے جانے کا ذکر ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وفات کا جو یہ لفظ ہے یہ بالکل اردو کے انتقال کی طرح ہے. جس طرح وفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کا لفظی مطلب ہے پورا وصول کرنا، اسی طرح انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. لیکن کبھی کوئی لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے اپنے مجازی معنی میں
یعنی وفات پورا وصول کرنا، وفات کے میننگ میں اتنا زیادہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ اصلی معنی اس کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب تک کرینہ نہ ہو اس وقت تک اصلی معنی اس کا جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا، اور جو اس کا وہ مجازی معنی ہے وہ اس کے اصل معنی کے کام ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اردو میں انتقال ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے زمین کا انتقال کرایا، تو وہ پھر اس کے ساتھ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ بندہ نہیں مرا بلکہ زمین کا انتقال ہو رہا ہے۔ میں نے گھر کا انتقال کرانا ہے، گھر کی ملکیت کا انتقال کرانا ہے، یعنی ایک شخص سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے اس کی ملکیت کو۔ لیکن جب ہم صرف انتقال بولتے ہیں کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لاہور سے کراچی چلا گیا، بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ وہ دنیا سے انتقال ہو کے آخرت کی طرف چلا گیا۔ بالکل متوفی کا جو لفظ ہے توفا، اس کا یہ جو لفظ ہے یہ اپنے مجازی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے متوفی کا، نتوفین کا، جیسے اور بھی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، فَإِمَّا تُرِيَنَّ مَا يُوعَدُونَ بِهِ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، تو بالکل وہی لفظ ہے، یعنی رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں اور اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں، یا ہم آپ کو وفات دیں۔ تو کسی نے بھی وہاں پہ یہ لفظ لینے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ پورا وصول کرنا، وہاں سے یہی مانا کہ یہ تو وفات کے میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دے مسلمان ہونے کی حالت میں، تو وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے متوفی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا جو اصلی جو استعمال ہے وہ موت کے میننگ میں۔ چنانچہ یہ لفظ ہے یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا جو ثبوت ہے، وفات کا جو ثبوت ہے، وہ پورے کا پورا مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا استعمال۔ تو موت کے میننگ سے پھیرنے کے لیے یہاں کرینہ چاہیے، وہ کرینہ یہاں ہے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا بھی لے جاؤں گا، جسم بھی اٹھا کے لے جاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا۔ جب اٹھا کے لے گئے تو کافروں سے پاک ہو گئے، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور جو تیرے اتباع کرنے والے ہیں ان کو کافروں کے اوپر قیامت کے دن تک جو ہے وہ میں غالب کر دوں گا، فوق غالب کر دوں گا۔ یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ کچھ بن جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، 10-12 حواری ان کے تھے، 12-14 حواری تھے، ان میں سے کوئی بھی جو ان کو تو کوئی غلبہ نہیں ملا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ نہیں ملا تھا، ان کے حواریوں کو اس طرح سیاسی غلبہ نہیں ملا تھا۔ تو پھر یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ فوق الذین کفروا، کہ ان کو کافروں کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دوں گا، اور پھر الی یوم القیامہ بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے اس کے مختلف میننگ لیے گئے بھی، اخلاقی برتری انہیں حاصل ہو گئی تھی حواریوں کو وغیرہ وغیرہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الی یوم القیامہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو قیامت تک کا لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں وہ نہیں زندہ تو نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اس سے پھر لازمی مراد جو ہے وہ کوئی جنرل میننگ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے فالوورز جو ان کا نام لیتے ہیں، جو ان کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہوں گے جو کہ کافروں کے اوپر جو ہیں وہ، یعنی یہ والے کافر جو یہودی ہیں، وہ چونکہ ان کا کفر زیر بحث ہے، ان کے اوپر یہ والے جو مسیحی ہوں گے، اس لیے وہ ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ منتسبین ہیں، یعنی وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو انتساب کرتے ہیں، they attributed themselves to Jesus Christ، جو اپنے آپ کو عیسیٰ سے منسلک کرتے ہیں، پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یعنی مسیحی وہ ہوں گے جو کہ قیامت تک کے لیے ان کافروں کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اتباعو کا میں یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں وہ خالص اتباع کرنے والے ہوں، مخلص اتباع کرنے والے ہوں، اور وہ راہ ہدایت پر اتباع کرنے والے ہوں، یہ اس کا لازمی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کو میں اس کی ایویڈنس قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ یہ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں نے ابھی دوسرا کھولا ہے۔ آپ نے اپنا ڈیسک ٹاپ شیئر کیا ہے یا آپ نے ایک اسپیسیفک اپلیکیشن شیئر کی؟ کیونکہ اگر آپ نے اسپیسیفک اپلیکیشن شیئر کی ہے تو اس کی اسکرین نظر آئے گی۔ تو اس وقت فار ایگزامپل پاور پوائنٹ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر میں ڈیسک ٹاپ کر لوں شیئر؟
ہاں اگر آپ ڈیسک ٹاپ شیئر کریں گے تو پھر جو بھی آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں نظر آئے گا. اب ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ شیئر ہو رہا ہے. اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی یہ مطلب آپ کے ذہن میں ایسی بات ہو کہ جی میں اپنے ڈیسک ٹاپ شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس پہ لیٹ سے دوسری چیزیں اوپن ہیں جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ اسپیسیفک اپلیکیشن شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جب یہ آپ سوئچنگ کریں گے نیچرلی تو پھر آپ کو ہر دفعہ وہ چینج کرنی پڑے گی. ٹھیک, میں عرض کر رہا تھا کہ اتباع کرنے والوں میں یہ ضروری نہیں وہ مخلص اتباع کرنے والے ہوں اور راہ ہدایت پر رہنے والے ہوں. اتباع کرنے والوں سے کوئی بھی اتباع کرنے والے مراد ہو سکتے ہیں. یہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے, ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان کے دلوں میں اللہ نے رحمت اور رافت نرمی ڈال دی, لیکن پھر وہی تھے جنہوں نے رہبانیت کی بدعت بھی ایجاد کی. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو تو ہم نے اجر دیا, اور ان میں سے بہت سارے تھے جو فاسق تھے. اب جو ان میں سے فاسق اور ان میں سے ایمان والے, ان دونوں کے مجموعے کو اتبعوہ کہا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے, اتباع کرنے والے تھے, ان میں سے کچھ جو تھے وہ فاسق تھے جنہوں نے, اور کچھ تھے جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, اور ان میں جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو ان کا اجر دیا. لیکن ان سب کے مجموعے کو اتباعو میں شامل فرمایا ہے. تو چنانچہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ متبعین سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کے اندر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے صرف وہی حواری لیں جو کہ خالص تھے, مخلص تھے اور راہ ہدایت پر تھے. نہیں, بلکہ ہم اس اوپر والی آیت میں یہ مراد لے سکتے ہیں. اتبعو کا سے مراد وہ تمام متبعین ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں, چاہے وہ عقیدہ تثلیث کے حامی ہیں یا نہیں ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ جو سورہ آل عمران کی آیت زیر بحث ہے یہ والی, اس کے اندر وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا سے مراد اتبعوک سے وہ عام مسیحی مراد لیے جا سکتے ہیں جو کہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر غالب رہیں گے. تو یہ مسئلہ ہم اس مسئلے کو ہم حل کر لیتے ہیں, یہاں ختم حل ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم الی مرجعکم, تو یہ قیامت تک کا لائحہ عمل ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ سب جب میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ میں کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر الگ سے فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ جو الگ سے یہ والے کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کافر ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ جو کافر ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اوپر ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو ہم ان کو مکمل ان کا اجر دیں گے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں کرتا. تو اس آیت میں مکمل لائحہ عمل اور پوری پکچر ہے, اور یہ آیت جو ہے ہماری نظر میں سیٹسفیکٹریلی حل ہو جاتی ہے, اور جو اس کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کی تعویل کے بارے میں وہ سب حل ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اوپر والے اتبعو کا سے مراد کون ہے اور نیچے والے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد کون ہے. تھوڑی پلیز اس میں ڈیٹیل بتائیے گا, میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں, کیونکہ یہ اس آیت سے اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ اتنے پیمانے پہ
لوگ جو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر، اور یہ خالی ہم ہی نہیں کر رہے، کرسچن بھی کر رہے ہیں اور جیوز تو خیر کر ہی رہے ہیں، ان کے خیال میں تو وہ آئے ہی نہیں. تو یہ بات ایک دفعہ پلیز پھر سے ذرا بتا دیجیے گا، یہ جو آپ نے یہاں پہ جو آیت میں کہہ رہی ہے، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک. سو یہ یہاں پہ کیا، اب سوری میں مس کر گیا شاید، یا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ کون سے پیروی کرنے والے لوگ مراد ہیں؟ جی میں نے عرض کیا کہ آپ کے کوشچن دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو وہ اس آیت کے تناظر میں اس کا کیا جواب ہے، اور دوسرا یہ کہ اتباعو کا سے کون مراد ہے. تو میں نے یہاں پہ یہ ساری بحث کی ہے کہ اتباعو کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سے اتباعو کا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا تھا، بلکہ اتباعو کا کے مفہوم میں وسعت ہے. اس کے اندر وہ تمام عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، چاہے وہ درست عقیدے پر ہیں یا درست عقیدے پر نہیں ہیں اور انہوں نے تثلیث کا عقیدہ وغیرہ اختیار کر لیا ہے. یہ ہے اس کا میری سٹیٹمنٹ. اور اس کا میں نے دلیل یہ دی کہ قرآن مجید کے اندر اتباع کا میننگ ہے، اس کے اندر لازماً یہ شامل نہیں ہے کہ اتباع کرنے والے مومن ہوں، مخلص ہوں اور راہ ہدایت پر بھی ہوں. میں نے قرآن مجید کی آیت سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کیے، لیکن کچھ لوگوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، اور کچھ جو ہیں ان میں کثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں. لیکن ان ساروں کے مجموعے کو کہ جنہوں نے بدعات ایجاد کی، جنہوں نے جو ایمان لائے اور جو فاسق ہیں، یہ تینوں قسم کے لوگوں کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے اتبعوہ کے میننگ میں شامل رکھا ہے. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں وہ آیت آپ کو. یہ والی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اب دیکھیے آگے، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. ہم نے جو عیسیٰ کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی. رہبانیت نبتدعوہا، لیکن انہوں نے رہبانیت آگے جا کے ایجاد کر لی. اور آگے جا کے اللہ فرماتا ہے فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ہم نے ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو تو اجر دیا. وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سارے تھے جو فاسق تھے. اب یہ جو ہم کی ضمیریں ہیں منہم یہ وہی ہیں جو اتبعوہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین. ان میں سے کچھ تھے جو ایمان والے تھے، ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے بدعات ایجاد کی، ان میں سے کچھ تھے جو فاسق تھے. ان سب کو اللہ نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتبعوہ متبعین میں شامل ہے. چنانچہ اوپر والی آیت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو قیامت تک کے لیے کافروں کے اوپر میں فوقیت دینے لگا ہوں، غلبہ دینے لگا ہوں، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام مسیحی مراد ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ سے علیہ السلام سے منسلک کرتے ہیں. ان میں سے جن کو چاہے گا اللہ تعالیٰ مسیحیوں میں سے جس کو چاہے گا اس قوم میں سے یہودیوں کے اوپر وہ غالب رکھے گا قیامت کے دن تک. یہ ہے استدلال. پھر میں نے اگلی بات یہ کی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو دوسرے کافر تھے، یعنی یہ اما الذین سے مراد پتہ لگ رہا ہے اب دوسروں کی بات چل رہی ہے، انہیں یہ وہ کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کے کفر کیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. یہ ہے آپ کی بات کا ایک پہلو. اس کا جواب ہو گیا سر؟ تھوڑی سی ایک چیز یہاں پہ کہ اگر ہم آیت کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جب یہ ریویل ہو رہی ہے تو تب یہ لوگوں کو سنائی جا رہی ہے وہاں پہ اس وقت کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتبعو کا مطلب وہ وہاں پہ جب وہ سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاسٹ کے کرسچنز، پاسٹ کے عیسائی، ابھی حال کے عیسائی
اور مستقبل کے عیسائی. تو جب یہ بات ان لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے جو انیشلی جو ایمان لے کے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو یہ کیسی کنفیوژن ہوگی کہ وہ کرسچنز وہ اتباع میں یا تو پھر سارے شامل ہونے چاہیے، ہم لوگ بھی ہونے چاہیے کہ جو اتباع کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی ان سینس ہم تو کر رہے ہیں نا ایز اے پروفٹ، اور ان کی جو تعلیمات ہیں. خالی کرسچنز کے بارے میں جب کہا جائے گا تو کنفیوژن نہیں ہوگی جب اس وقت آیت سنائی جا رہی ہے تو کہ یہ ہمارے بارے میں کیوں حکم نہیں ہے، خالی ان کو کیوں بولا جا رہا ہے کرسچن کو کہ یہ قیامت تک یہودیوں پہ یہودیوں سے بہتر رہیں گے یا قبضے میں ان سے. اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھا دیا. اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے. میری بات کے اندر یہ بات آئی تھی لیکن وہ ہائی لائٹ میں نہیں کر سکا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چاہے کوئی صحیح عقیدے پر ہے یا غلط عقیدے پر ہے، وہ ان کا اتباع کرنے والوں میں شامل سمجھا جائے گا. اس لحاظ سے ہمارے مفسرین نے بالکل ٹھیک مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے. آپ کی بات درست ہے، مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیروکار ہیں اور وہ راہ ہدایت پر بھی ہیں، ہمارا یہی دعویٰ ہے. تو اس بنا پر وہ بھی اس میں شامل ہیں. چنانچہ جب ان لوگوں کے ذریعے سے کرسچنز کو یہودیوں کو محکومی کی سزا ملی تو من جملہ وہ بھی اس میں شامل تھے. لیکن چونکہ اس میں وسعت ہے تو چنانچہ مسلمان بھی اگر اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، وہ یعنی مسیحی، تو وہ جو ہیں وہ یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ تاریخ میں مسلمان بھی جب کہ غلبے کی پوزیشن میں تھے تو یہودیوں کو محکوم بنا کے رکھا انہوں نے، اور جب مسلمان غلبے کی پوزیشن میں تو نہیں رہے ہیں تو پھر وہ نکل گئے. لیکن اتباع کے مفہوم میں مسیحی پھر بھی شامل ہے، چنانچہ انہوں نے ان کو اب تک محکوم ہی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بہت شکریہ. جی شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے یہ ہائی لائٹ کرا دیا. دوسری بات یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور پھر یہ کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. میں مختصر ایک سٹیٹمنٹ ہی فی الحال دے سکتا ہوں کیونکہ پھر یہ بات تو اور طرف نکل جائے گی کہ عیسیٰ ہیں، زندہ ہیں، واپس آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے. تو اس کی سٹیٹمنٹ ہمارے فی الحال جو ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، تو پھر ہمیں تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ وفات ہو گئی ہے. اب رہ گئی روایات، تو روایات جو ہیں وہ محدثین نے ان کو قبول کیا ہے کہ جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی ہے. اس میں جو سب سے قوی روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی روایت ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک دجال بھی ہے جو مسیح دجال جس کو کہہ کے تعارف کرایا گیا، وہ بھی جو ہے وہ طواف کر رہا ہے. تو اس سے جو ہے وہ جو مختلف لوگوں نے اس کی تعویلات کی ہیں، جو مجھے تعویل صحیح لگتی ہے، دیکھیے قرآن مجید کی آیت کی تعویل نہیں نا ہم کر سکتے جب اتنی واضح طور پر اس نے بتا دیا ہے، تو چنانچہ ہمیں روایت کی تعویل کرنی پڑے گی. تو روایت کی تعویل جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمثیلی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب ایسی کوئی حالات ہو جائیں گے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر اصرار اور اغلال اور پابندیاں اور فقہی موشگافیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنا دیا تھا دین کا. تو ایک پھر ایسی کوئی فکر قائم ہوگی، کوئی ایسا شخص ہوگا یا ایسی اس کی فکر ہوگی قائم ہوگی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی دین کی حقیقی روح واضح کرنے کے لیے گویا دنیا میں آئے گی. اور یہ مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام جیسی خصوصیات اس طرح سے اس میں ہوں گی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے بلکہ وہ یہودیوں کو دین کی حقیقی روح کی طرف مائل کرنے آئے تھے کہ تم نے دین کو پکڑا ہوا ہے مگر اس کی روح چھوڑ دی ہے. تو اس طرح سے کوئی فکر انسانوں کو توجہ دلانے کے لیے قائم ہوگی. ضروری نہیں کہ وہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ ایک پورا لوگ ہوں، مختلف لوگ ہوں جو کہ وہ اس کام کو کر رہے ہوں. تو یہ ہے اس کا اجمالی جواب. اس کا پھر تفصیلی جواب کسی اور وقت میں ہم دے سکیں گے. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے.
اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو یہ لفظ ہے ورافیہ کا کہ انہیں اٹھا لیا گیا، تھوڑی سی کنفیوژن اس سے بھی پیدا ہوتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سرعام جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی نبی اور رسولوں میں سے ہیں. تو پھر وہاں اللہ نے رافیہ کا کیوں استعمال نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں بچایا؟ قرآن مجید میں اچھا سوال کیا آپ نے بہت. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کی حفاظت کا الگ سے ایک اصول بتایا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو حفاظت کرتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے ہمیں بڑی کلیئرلی کہ رسولوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ تبلیغ کریں، دعوت دیں، آپ کو اللہ بچائے گا. چنانچہ وہ واقعہ بھی ہے اور وہ درست بھی ہے، لگتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے، تلوار آپ کی لے لی اور کہا کہ تجھے کون بچائے گا مجھ سے، تو آپ نے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا اور کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، قتل کیا ہے میں نے ان کا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر پائیں گے، تمہارا ان کا بس تم پر نہیں چل پائے گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ وہ اس جرم کے باوجود کچھ نہیں ہو سکے گا، وہ فرعونی تم پر قابو نہ پا سکیں گے اور تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے. رسول اللہ کو فرما دیا کہ واللہ یعصمک من الناس. اور بھی آیات ہیں اس طرح کی جس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کے لیے یہ خاص پروٹیکشن جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ اسی کا حصہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک اور سوال اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو حضرت عیسیٰ کا جو واقعہ ہے اس کو مشتبہ بنا دیا تھا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے بجائے اس کو مشتبہ ہی رکھا؟ کیا اس میں کوئی ٹیسٹ کا پہلو ہے، کوئی اور اس میں کوئی حکمت؟ اس میں آپ کا کیا ہے؟ جی اس میں اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ کا پہلو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قوانین میرے یہ ہیں، یعنی جس طرح ہمیں کلیئرٹی سے بتایا ہے ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ بھی رسول کو جو ہے وہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، رسول اپنی تمام حجت سے پہلے اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، رسولوں کی تذلیل نہیں کی جا سکتی ایک اس سطح پر جس سطح پر عیسیٰ علیہ السلام کی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ مشتبہ بنا دیا گیا، کلیئرٹی کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا. وہ اسی لیے کہ یہ ایک آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا ان کے اندر جو کمزوریاں اور کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو اگر وہ یہ چیزیں دیکھتے کہ ان کو کیا بتایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے خود انہیں کیا بتایا تھا، ان کی بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے رسولوں کے بارے میں، تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو انہیں کلیئر یقینی نہیں تھا نا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ہی ڈالا ہے. تو جب ایک طرف ان کے پاس یہ بات تھی کہ عیسیٰ کو مارا جانا بھی اس کا یقینی نہیں، تو پھر انہیں اپنی کتاب کے دلائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. تو یعنی کہ گویا یہ بھی ایک طریقہ ہے کتاب کے حقائق کی طرف متوجہ کرنے کا، خدا کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کا. تو اس میں اور بھی حکمتیں خدا کی ہو سکتی ہیں، ہمیں جو ہماری ناقص عقل میں سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کی آزمائشیں کی جاتی ہیں. اس کی ایک فالو اپ ہے کہ کیا بائبل کو کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس جس میں وہاں پہ بھی رسولوں کے بارے میں یہی قانون بتایا گیا ہو؟ کلیئرٹی کے ساتھ ابھی پن پوائنٹ کر کے تو میں کوئی آیت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. تفحص کروں گا میں، اللہ کرے کہ وہ ایسا آرام سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے مل جائے گی. مہربانی. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسولوں کی جتنی بھی سرگزشتیں ان کے پاس تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تھی، اس حساب سے مطلب ہے کہ یہ قانون انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ پیغمبروں کے رسولوں کے ساتھ یہ کام ہوتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یقیناً
بائبل کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں گی، انشاءاللہ میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اچھا جی، تو اس طرح سے ہم اس آیت کو حل کر کے تو آگے چلتے ہیں، اور آگے پھر یہ آخری آیت تو کلیئر ہی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ نے ایمان والوں میں سے ان کو اجر دے دیا۔ یہاں پر ایک تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ کیوں نہیں ملا، تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ رسولوں کا غلبہ سیاسی غلبہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ سیاسی غلبہ نہ ہونا زیادہ ان کے منصب رسالت کے مطابق، کیونکہ منصب رسالت کا مسئلہ ہے ابلاغ اور تبلیغ کرنا۔ وہ رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ ماں انت بجبار، آپ مسیطر نہیں ہیں، آپ جبار نہیں ہیں، آپ دروغہ نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسماعیل کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے وہ سارے کام کیے جو کہ بنی اسماعیل کو کرنے تھے، سزا کا جو نفاذ کرنا تھا بنی اسماعیل نے کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ تھے، اس لیے آپ نے ایز اے رسول وہ نہیں کیا بلکہ ایز اے ہیڈ آف بنی اسماعیل کیا۔ تو اس لیے رسولوں کا تو سیاسی غلبہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن میں جب یہ کہا گیا کہ رسول غالب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ جو مخالفین ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ غلبے کا مطلب دراصل یہ ہے۔ اس حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان کے اوپر وہ عذاب آیا جس کا ذکر اسی آیت کے اندر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اوپر وہ عذاب آیا۔ میں ابھی آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی دکھا دیتا ہوں کہ جس میں ان کے اوپر فوراً ہی وہ عذاب آ گیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے متبعین پر بڑی دیر سے عذاب آیا، نہیں، دیر سے نہیں آیا تھا، فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ یہ کیا مسیح علیہ السلام کے منکرین پر عذاب آنے میں دیر ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے جب اس کی ہسٹری دیکھی تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ مسیح علیہ السلام کے رخصت ہونے کے فوراً بعد یعنی کہ اسی ٹائم، کچھ دیر بعد نہیں، فوراً بعد ہی، بلکہ اسی دوران ہی جب عیسیٰ علیہ السلام کا ٹرائل چل رہا تھا، ان کے تعلقات یہودیوں سے رومیوں سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہودیوں اور رومیوں میں بگڑ گئی تھی۔ رومیوں نے یہودیوں کو مسلسل ذلت اور محرومی کے عذاب سے دوچار کیے رکھا۔ اتنا انہوں نے تنگ کیا کہ وہ اس سے تنگ آ کر رومیوں کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کر ڈالی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بغاوت کرنے کے لیے کس قدر ذلت اور کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ رومیوں کی غلامی میں رہ رہے تھے اور کہتے تھے کہ بھی سکون سے رہنے دیں ہمیں، چاہے ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں، بس ہمیں رہنے دیں۔ لیکن انہوں نے اتنا تنگ کیا، رومیوں نے ان کے اوپر ٹیکس لگائے، ان کے اوپر اور بڑا کچھ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کر ڈالی، اور پتہ بھی تھا کہ رومیوں سے جیت نہیں سکتے، پھر بھی بغاوت کر ڈالی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں مسلسل کتنی ذلتوں کا سامنا تھا اور مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کی۔ اور پھر اس کا جو حتمی جو تھا فیصلہ، جو بالکل جس میں انہیں بالکل مٹا دیا گیا، تو 70 عیسوی میں تیتاؤس یعنی ٹائٹس کے حملے کی صورت میں ہوا تھا۔ یہ تو اس کی ایک اجمالی سا اس کا پہلو ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کی کارروائی سے پہلے تک، یعنی رومی گورنر پیلاطس پونٹیس کے دور تک رومیوں کے ساتھ یہود کے تعلقات قابل برداشت حد تک ٹھیک چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد دونوں اقوام کے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے، بغاوتیں ہوئیں، ہنگامے شروع ہو گئے، رومیوں نے یہودیوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے، یروشلم میں فوج تعینات کر دی گئی۔ شہنشاہ کیلیگولا جو تھا اس نے 37 to 41 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے دور میں حالات یہاں تک پہنچے کہ شہنشاہ نے بیت المقدس میں اپنا مجسمہ رکھوا کر یہود کو اس کی پوجا کا حکم دیا۔ اس سے وہ بھڑک اٹھے تھے۔ تاہم 41 سے 44 کے 3 سالوں میں جب رومیوں کی طرف سے اگرپا اول یہود کا بادشاہ مقرر ہوا تو اس مختصر عرصے میں حالات میں کچھ بہتری آئی۔ یہ بھی ضابطہ ہے، خدائی ضابطہ ہے کہ عذاب کے دوران میں بھی جو ہے وہ مہلت کے وقفے آتے ہیں، کوئی بھی عذاب مسلسل نہیں چلتا اللہ کا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ عذاب استیصال کا نہ ہو، یعنی انائہیلیشن کا نہ ہو، ختم کرنے کا نہ ہو، بلکہ صرف سزا دینے کا ہو۔ تو اس دوران میں معذب اقوام چاہیں تو توبہ کر سکتی ہیں، رجوع کر سکتی ہیں۔ تاہم یہود نے رجوع اللہ نہیں کیا۔
اگریپا اول کی موت کے بعد رومیوں کے ساتھ یہود کے تعلقات پھر کشیدہ ہو گئے، دونوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں، یہودیہ یعنی جیوڈیا کی جو سلطنت تھی وہ معاشی حالت ابتر ہو گئی، انارکی پھیل گئی، بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ادھر ان کی آپس کی فرقہ واریت بھی عروج پر تھی۔ حالات یوں ہی چلتے رہے کہ 66 عیسوی میں گورنر جی سی ایس فلورس نے ٹیکس اکٹھا کرنے کے نام پر بیت القدس کی آمدنی پر ہاتھ ڈالا۔ یہ حرکت یہودیوں سے برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے رومی گورنر پر حملہ کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ جب بھی معاش پر پڑتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں برداشت نہیں کرتے، باقی جو مرضی کرتے رہے۔ یہ حرکت یہودیوں سے برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے رومی گورنر پر حملہ کر دیا۔ اس کے جواب میں 67 عیسوی میں رومی گورنر ویسپائسین نے جو بعد میں روم کا شہنشاہ بنا، ان پر حملہ آور ہوا، نہایت بے دردی سے یہود کی بغاوت کو فروغ کیا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، لیکن بغاوت کے شعلے بھڑکتے رہے، جن کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے ویسپائسین نے اپنے بیٹے تیتاؤس کو بھیجا، جس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے نہ صرف یہود کا قتل عام کیا، انہیں لونڈی اور غلام بنا لیا، بلکہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس سانحہ نے یہود کی کمر توڑ دی۔ یہ ان کے لیے ان کی تاریخ کا بدترین دن تھا، جسے یہود کبھی بھلا نہ پائے۔ روم کے ساتھ ان کے حالات بعد میں بھی خراب ہی رہے۔ یہ ساری ہسٹری ہے ان کی جو میں نے یہاں سے لی ہے۔ تو یہ مغلوب بھی ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اور ان پر جو عذاب ہے وہ بھی فوراً شروع ہو گیا تھا، جس کا کلمینیشن 70 عیسوی میں ہوا تھا۔ اچھا جی، ان دونوں سوالوں کا بھی جواب ہو گیا۔ آخری سوال یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کی بادشاہت کی حقیقت کیا تھی؟ مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھی سیاسی غلبہ اچھا ایک پہلے اس کا جواب دے دوں کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھی سیاسی غلبہ کیوں نہیں ملا؟ تو مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کو سیاسی غلبہ اس لیے نہیں ملا کہ مسئلہ مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کو یا رسول کے ساتھیوں کو غلبہ دینے کا نہیں تھا، یہاں بنی اسرائیل کو غلبہ دینے یا نہ دینے کا مسئلہ تھا۔ یہاں بنی اسرائیل تھی جس نے انکار کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اب ان کے لیے ذلت مقدر ہونا تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو چند ساتھی تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی حکومت بنا سکتے، تو اس بنا پر اصل میں جو سزا کا نفاذ ہونا تھا بنی اسرائیل پر ہونا تھا۔ جو پراسپیرٹی یا جو سرفرازی ملنی تھی وہ بنی اسرائیل کو ملنی تھی، تو بنی اسرائیل ہی نے انکار کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے اوپر تو ذلت مسلط ہونی تھی، تو اس لیے ان کے اوپر ذلت مسلط ہو گئی۔ تو جو براہ راست متبعین تھے وہ بھی بنی اسرائیل تھے، اگر وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی تو ان کو سیاسی غلبہ مل جاتا، لیکن نہیں ملی۔ تو اس لیے یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں کہ نبی کے ساتھیوں کو غلبہ ملتا ہے نہیں ملتا، مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تھے کہ جو کہ انکار کر کے ذلت انہوں نے خرید لی تھی۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی موعود بادشاہت یعنی کہ جس پرومسڈ بادشاہت کی حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کہا گیا ہے بائبل میں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کہا گیا ہے، انجیل میں ہے کہ پلاطوس نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام منادی کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہت قریب ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو پلاطوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس نے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ یہاں پھر ایک اور بھی ہے اقتباس انجیل سے، سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پہ ٹھٹھا مارا عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، ایک بینر ان کے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں کیا کہ وہ یہودیوں کے بادشاہ نہیں ہے۔ اس سے یہ تاثر ہمارے ان لوگوں میں پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت کا وعدہ تھا وہ اس وقت نہیں ہو سکی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی بادشاہت کو اسٹیبلش کریں گے۔
تو اس کا جواب جو ہے وہ قانون تمام حجت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ بشارت تھی اس بات کی کہ اگر بنی اسرائیل ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو ان کو غلبہ اور سرفرازی کی وہ دولت ملے گی جس کا وعدہ ان سے پہلے سے کیا گیا ہوا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے ہیڈ ہوں گے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے ہیڈ تھے، اسی طرح عیسیٰ جو تھے وہ ان کے ہیڈ ہوں گے. تو جب وہ غلبہ ہوگا تو عیسیٰ بادشاہ بن جائیں گے، جس طرح رسول اللہ جو تھے وہ عرب کے گویا بادشاہ بن گئے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام بن جاتے اگر بنی اسرائیل ان کے اوپر ایمان لے آتی. تو دراصل یہ جب کہا گیا اللہ تعالیٰ کہ ایک بنی اسرائیل کا بادشاہ آیا تمہارے پاس، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مان لو گے تو بادشاہت ملے گی، نہیں مانو گے تو ذلت ملے گی. تو یہ اصل میں بشارت تھی، نہ کہ ان کا غلبہ ہونے کی کوئی ایسی پیشن گوئی کہ جسے پورا ہونا ہی ہونا ہے، اگر اس وقت نہیں ہوئی تو بعد میں ہوگی. ایسی بات نہیں، یہ ایک مشروط بشارت تھی کہ کرو گے تو سرفرازی پاؤ گے اور عیسیٰ بادشاہ بن جائیں گے. اصل میں یہ بات تھی. جی آج کے لیے جو ہے وہ لیکچر اتنا ہی ہے. آپ بتائیے کوئی سوال جواب ہو تو ہم لے لیتے ہیں. اچھا، یہ جو یہود کو قیامت تک غلام بن کے رہنے کی جو سزا ملی ہے، تو آج جو ہم دیکھتے ہیں یہود کو، تو آج کس کے غلام ہیں وہ؟ غلامی نہیں، محکومی ہے. فوق الذین کفروا کہا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر غالب رہیں گے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو غلام بنا کے رکھیں گے. تو محکومی کی جہاں تک سزا ہے تو یہود کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی جو ہیں وہ مسیحیوں کے محکوم ہیں. وہ جب سلطنت اسرائیل نہیں بنی تھی اس ٹائم پہ وہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مختلف ملکوں کے حکومتوں کے محکوم تھے. وہ سب مسیحی ریاستیں تھیں، اسپین ہو گیا، جرمنی ہو گیا. اور پھر انہیں جب یہاں پہ ریاست بنی ہے تو سلطنت برطانیہ کا جو ہے وہ اس کی پیٹرونیج میں، اس کی محکومی میں یہ انہوں نے یہاں پر یہ سلطنت قائم کی، اور اب یہ امریکہ کی محکومی میں ہے. یہ محکومی اسی طرح کی ہے جیسی، یعنی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر بہت سارے کام ہیں جو نہیں کر سکتے. یہ ایک مکمل خود مختار ریاست نہیں ہے. آپ اس کی مثال پاکستان کی بھی آپ لے سکتے ہیں، سعودی عرب کی لے سکتے ہیں. ہم جو ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہوئے وہ پہلے اوپر دیکھتے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے. تو کمزوری کی حالت اور محکومی کی حالت کا ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے. سعودی عرب کا بھی یہی حال ہے. وہ جو ہیں بہت سی چیزوں میں محتاج ہو کے اوپر دیکھتے ہیں، بہت سارے اسٹیپ لینے سے وہ قاصر ہیں. اسی طرح سے جو اسرائیل کی موجودہ سلطنت ہے وہ اتنی خود مختار نہیں ہے. وہ کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو انہیں پہلے امریکہ کی خوشنودی چاہیے. اگر امریکہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام وہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ محکومی ہی کی حالت ہے جو کہ ابھی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام خود موجود تھے تو اس وقت بھی یہود کے اوپر محکومی کی حالت تھی. وہ رومیوں کے محکوم تھے، لیکن ان کے پاس اپنی سلطنت تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ٹاکرا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ موجود تھے، بنی اسرائیل جو تھے ان کی اپنی سلطنت تھی، مگر وہ رومیوں کے محکوم تھے. وہ بہت سارے کام اپنی مرضی سے کرتے تھے لیکن سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے. یہی صورتحال اب بھی ہے. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ سر ایک منٹ، میں لیپ ٹاپ کی لگا لوں بیٹری، پھر آپ سے بات کرتا ہوں.
جی جی فرمائیے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی سر یہ کچھ پوچھنا ہے مجھے، یہ سمجھ نہیں آتی. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یا وی گاٹ لاٹ آف پرنٹنگ پریس، اور قرآن پرنٹ ہوا ہے اور اٹس اویلیبل ایوری ویئر. مگر اس زمانے میں جب نبی یا رسول آتے تھے اور انہوں نے کووننٹ لیا اپنے مخاطبین سے، سو جو ان کے ڈسینڈنٹس تھے وہ کیسے پتہ کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا اور کیا غلط کیا؟ وہ تو وہی فالو کر رہے ہیں جو ان کو بتایا گیا. تو ان کو کیوں وہ سمجھا گیا کہ وہ دے آر دی کلپریٹس؟ ان کو کیوں ان پہ کیوں عذاب ہے؟ بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بائبل میں یہ پوری ہسٹری لکھی ہے کہ ان کے بڑوں نے ایک کویننٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر اس کو توڑا اور پھر وہ ذلیل ہوئے. یہ ضلالت کی، ان کی اپنی ضلالت کی اور وجوہات جس وجہ سے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے، پوری ہسٹری ہے. تو جناب جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو وہ اس میں اپنا آئینہ دیکھتے ہیں نا، کہ جو کچھ ان کے ماں باپ نے کیا کیا یہی وہی کچھ کر رہے ہیں؟ اگر یہ وہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر وہ نتیجہ بھی وہی بھگتیں گے جو کہ ان کے ماں باپ. نہیں آئی انڈرسٹینڈ دیٹ سر، بٹ اتنا اویلیبلٹی تو نہیں ہوگی نا. کتنے اس وقت چھپی ہوں گی، یا کتنے لوگوں کے پاس اوریجنل یا ٹیکسٹ ہوگی؟ آج کل تو بہت اویلیبل ہے، لیکن اس زمانے میں کہاں. اگر صرف یہود کی بات کریں تو ان میں سے ہر ایک آدمی کے پاس، یا کرسچنز کی، اگر تو یہود کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس تو اپنی جو بائبل تھی وہ تو ہر ایک کے پاس تھی. یہ تو ایک خاندان تھا نا. اچھا ایک خاندان تھا، یہ ایک خاندان تھا، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس یہ تورات اور بائبل موجود تھی. ان کے اوپر باقاعدہ ایک نظام سے پورا نظام تھا، ان کے اوپر ایک ہائرارکی تھی، ان کے اوپر مختلف ان کے جو کلیرکس تھے، ان کی جو پریسٹ تھے، ان کی پوری ہائرارکی تھی. وہ ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، قاضی تھے ان کے. ایک مکمل نظام بنایا گیا تھا اس قوم کی تربیت کے. جی سوری، بٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک گروہ نے کچھ اس میں چینجز کی. تو ہاؤ ڈو دا ڈسینڈنٹس نو کہ کیا چینج کیا اور کیا نہیں کیا؟ آئی مین یہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی بات. پہلی بات تو یہ کہ بائبل میں ایسی کوئی بڑی چینجنگ نہیں ہو سکی، کسی بھی کتاب میں، انجیل میں بھی نہیں ہو سکی. ان میں چھوٹی چھوٹی سی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. وہ بھی ایک چیز، ایک دو تین چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیجئے. ایک ہے بائبل کی ہسٹری اور ایک ہے بائبل. اسی طرح ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اور ایک ہے انجیل. یہ مکس ہے بائبل کے اندر. چنانچہ ہسٹری کو تو چھوڑ دیں آپ، اس کے اندر جو بائبل ہے یعنی تورات ہے یا خدا کا کلام ہے، اصل میں وہ چیز ہے. تو یہاں پہ بائبل میں سب چیزیں مکس ہیں. وہ بتاتے ہیں، پوری ہسٹری بتاتے ہیں، یہاں ہم اترے، یہاں ہمارا قافلہ اترا، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے. یہ ساری ہسٹری ہے. جو کلام خدا ہے وہ ہے اصل میں اصل چیز. تو گڑبڑ جو ہوئی ہے وہ ان کی ہسٹری کے اندر تھوڑی سی ہوئی ہے. کچھ آگے پیچھے کر دیے انہوں نے واقعات، کچھ الٹے سیدھے واقعات بھی بیچ میں ڈال دی ہیں. تو وہ چونکہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ تو زیر بحث ہی نہیں آئے گا. وہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا مسئلہ ہے. مسئلہ آیا کہ کلام خدا میں کوئی تبدیلی کر دی ہے. تو کلام خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی جان بوجھ کے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. قرآن مجید جس چیز کا الزام دیتا ہے یہود کو کہ وہ وَيَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتے ہیں، وہ بائبل کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، وہ فقہ ہے جس میں وہ تبدیلیاں لاتے ہیں. بالکل ایسی جیسے ہم نہیں الزام دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے قرآن کی فلاں آپ نے قرآن کو بدل دیا ہے، آپ نے قرآن، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن بدل گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیروں میں گڑبڑ کی گئی ہے اور قرآن کو چیستہ بنا دیا، ایک پہیلی بنا دیا، یا قرآن کی کوئی ڈس سروس کر دی ہے. اس سے مراد قرآن سے الگ
तफसीर वगैरह में जाके गड़बड़ हुई है। तो इसका सॉरी इसका मतलब है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, कि उसमें जो लिखा हुआ था तोरा में वो बिल्कुल करेक्ट था। अगर वो उसको पढ़ते और तफसीरों में नहीं जाते, सिर्फ पढ़ते, तो वो यही समझते कि उन्होंने कहाँ इन्हिराफ किया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से आज बिल्कुल, ये आप माजी की बात ना समझें, हाल की समझें जी। हमने हमारे यहाँ मुसलमानों में देख लीजिए कि बहुत सारी दीन की चीज़ें बदल गई हैं, अजीब तस्वुरात हैं जो लोगों में पैदा हो गए हैं। उन सब का इलाज हम कहते हैं कुरान से आके ढूंढो, कुरान पढ़ो, और अपने जो फॉल्स आइडियाज़ हैं जो दीन के नाम पर बना लिए गए हैं उनको ठीक करो। तो आज भी हम कुरान के जरिए करेक्शन कर सकते हैं, ताकि क्रिश्चियनिटी जो आके आप ट्रिनिटी के ऊपर खड़ी है उसका इलाज भी इंजील में है। इंजील में ना तो ट्रिनिटी का कोई अकीदा बयान हुआ है, ना कफारे का अकीदा बयान हुआ है। ये उनके दो बड़े अकीदे हैं क्रिश्चियनिटी के। तो हम उन्हें ये कहेंगे कि आप इंजील को पढ़ें, वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि 3 खुदा हैं, और वहाँ कहाँ लिखा है कि कफारा होगा और ईसा ने सबका गुनाहों का कफारा ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया है। तो आज भी बाइबल में भी कलाम खुदा उसमें कोई गड़बड़ बड़ी नहीं हुई है। मसला सिर्फ इतना हुआ है कि उनके जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे ना वो गुम हो गए जी। ये जी, जिसकी वजह से जो तर्जुमे में जो गड़बड़ हो सकती है ना वो हुई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मजीद के तराजिम में गड़बड़ हो जाए। जी, तो यही मेरा मतलब है कि जब वो गड़बड़ हुई है तो वो जो अब आजकल के फॉलोअर्स हैं वो भी इतने, उनकी तो भी इतनी गलती तो नहीं होगी, क्योंकि उनको ओरिजिनल, उनके पास, हमारे पास तो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, उन लोगों के पास तो नहीं है, तो देन व्हाट। जी, आप देखिए कि बड़ा अच्छा आपने सवाल को बिल्कुल सही जगह पे ले जा रही हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि कुरान मजीद का कोई भी तर्जुमा उठा के देख लें, कुरान मजीद का जो बुनियादी पैगाम है वो गड़बड़ नहीं हो सकता। हम आज भी ये बात करते हैं। हम जानते हैं कि कुरान के तराजिम में गलतियां हो जाती हैं, हमारी नज़र में फलां का आयत का तर्जुमा इस तरह होना चाहिए था वगैरह वगैरह। ये हमारी टेक्निकलिटीज़ चलती रहती हैं। इन टेक्निकलिटीज़ को एक तरफ रखें, किसी भी तर्जुमे को उठाएं जो सही आलिम बंदे ने किया हो, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, उसने जनाब उसका तर्जुमा किया है। तो हम कहते हैं कि जो कुरान पाक का असली मैसेज है वो आज भी हर एक आम सादा तर्जुमा पढ़ के भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल यही बात हम बाइबल और इंजील के बारे में भी कह सकते हैं, तौरात और इंजील के बारे में, कि उनके अंदर जो गड़बड़ हुई है वो टेक्निकल गड़बड़ है, वो छोटी मोटी गड़बड़ है, लेकिन जो मैसेज है असली वो तौरात का भी उसी तरह महफूज है, इंजील का भी उसी तरह महफूज है, और कुरान मजीद का भी उसी तरह। तो फिर ये हमें ये बहुत हम लोग कहते हैं मुसलमान के भी बहुत उनमें चेंजेस आ गई, तो ये हमें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें तो इम्प्रेशन है कि सब बदल दिया गया है। आई मीन बिफोर गांधी साहब यही इम्प्रेशन था कि उन्होंने चेंजेस कर ली हैं और सब गलत लिखा हुआ है उस पर, सब नहीं बट काफ़ी। देखिए वो पता है हमारे यहाँ बस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने का एक मसला है। तारीख में उन्होंने बड़ी गड़बड़ की है। तारीख में तो आपको पता है गड़बड़ होना तो कोई मसला ही नहीं है। हमारी अपनी तारीख में कितनी गड़बड़ है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख के ऊपर कितनी गड़बड़ है, उसमें क्या कुछ नहीं रसूलुल्लाह के जिम्मे लगा दिया गया। फिर हमारे मुसलमानों की अपनी तारीख जब शुरू होती है उसमें कितने मसाइल हैं, एक कुछ कह रहे, दो तारीखें पैरेलल चल रही हैं। तो इस हिसाब से तारीख, इसी तरह उन्होंने भी, यहूद ने भी अपनी तारीख में गड़बड़ की। अब मसला सिर्फ ये हुआ है कि बाइबल नामी किताब में जी तारीख और कलाम खुदा मिक्स हुआ है, तो उस वजह से फिर हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो इन्होंने तो नबी के इस्मत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमने भी नऊज़ बिल्लाह, हमने से मुराद हमारे पिछले मौरखीन ने रसूलुल्लाह की इस्मत पर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। तारीख के अंदर ऐसी वाक़यात मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह की इस्मत पर इल्ज़ाम है, लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं बने, तारीख का हिस्सा बने हैं, वो अलग किताबों में। बाइबल में ना सब मिक्स हो गया, इसलिए हम फिर हमारे कुछ लोग जो गैर मोहतात लोग हैं वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि इसमें तो तहरीफ हुई है, इसमें तो दिखा रहे हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों ने उनके साथ जो है वो जिना किया और फलां नबी ने शराब पी ली, सुलेमान ने जो है शिरक कर लिया। तो ये सारे वाक़यात हमारी भी तारीखों में हैं, लेकिन वो अलग किताबों में। बाइबल में मसला ये है कि वो एक ही किताब है।
जी आई थिंक आई अंडरस्टैंड. मैं फिर सोचूंगी, फिर आपसे दोबारा पूछूंगी. अभी तक तो मुझे समझ आ गई. जी आप अगर बाइबल को पढ़ें ना, आप बाइबल को पढ़ें और तो रात इंजील को पढ़ें, खुदा का जो पैगाम है वो आपको बिल्कुल एज इट इज नजर आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं. आज भी उसी तरह इंटैक्ट है वो. जी असल में फिर ये मतलब है कि वो जो लोग पढ़ते हैं बाइबल वो उसमें से लेते हैं कि वी आर द चोजन पीपल और हमें कुछ नहीं होगा. वो दूसरी बात नहीं समझ रहे कि क्या खुदावन क्या कह रहे हैं. जी खुदा ने तो साफ साफ बताया हुआ है कि उसके क्या उसकी मर्जियात क्या हैं, रसूल आ जाए तो तुमने क्या करना है वगैरह वगैरह, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सर. इसी से एक और सवाल जो ज़हन में आता है, जो इत्माम हुज्जत पे तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने जिस तरह कहा कि जो मैसेज है हज़रत ईसा का उसके साथ है कि उनके जो आता है हवारियून जो थे, जो 12 जिनका नाम आता है, उनमें से एक का तो कहते हैं ना कि उसने वो मुखबरी की, तो उसी को इंजील बारनबस में कहा गया है कि शायद उसी को ही उनकी शबी दे के तो शायद सलीब चढ़ाया गया हो. लेकिन बाकी जो 11 उनके हवारियून थे, उन्होंने उसके बाद क्या किया, उसकी कोई तारीख है आपके पास कि उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया जब सेंट पॉल ने इतनी तारीफात की इस अकीदों में, तो उन्होंने क्या, उनका क्या रवैया था उसमें? उन्होंने कोई तारीख में इसके कुछ मिलता नहीं है, तो इस पे कुछ रोशनी डालें. मिलता है तारीख में इसमें मिलता है. मसला यह है कि तारीख में रिकॉर्ड ना भी होता तो तब भी इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने की तारीख बिखरी सी तारीख थी. ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे मुख्तलिफ मुल्कों में तबलीग करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में बिखर गए थे, तो तारीख लिखने का एहतमाम उस तरह से वो तो नहीं कर सकते थे. तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें ना भी आती तब भी हमें ये अंडरस्टैंडेबल था. लेकिन इत्तेफाक है कि आई हैं. चुनाचे सेंट पॉल की जो तालीमात थी उसके ऊपर बरनबास की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, पतरस की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं. इसमें वो ये कहते हैं कि ये जो है ना हद से आगे निकल गया है, और ये जो कुछ कह रहा है, साइमन इसके खिलाफ था, जो ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी था साइमन, वो इसके बहुत खिलाफ था पतरस के. तो वो जो है वो उनकी ये सारी स्टेटमेंट साइमन से पूछते हैं कि जो कह रहा है ठीक है, तो वो कहता है कि कुछ बातें तो हमारी वाली अपनी ही कर रहा है. तो इस तरह से वो सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं ऐसे लोग कि वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है. इनके भी कोई अगर कोई हवाला हो तो कुछ बंदे को पढ़ने के लिए कुछ हवाला. ठीक है जी, मैं फिर हवाला निकाल के इंशाल्लाह कोशिश करता हूं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मैंने एक सवाल पूछना था. आपने अभी बात की है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री में तहरीफ की है, बाकी किताबों में कोई चेंजिंग नहीं है. तो सर कुरान में आता है ना कि उनके उलमा ने अल्लाह की आयात को बदल डाला, उनमें तहरीफ की. तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि कुरान में तो ये आयात को बदल डाला, बिल्कुल ऐसी जैसे इल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुमने कुरान को बदल डाला. क्या कुरान बदल गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं. तो इसी तरीके से जब अल्लाह ताला कहता है कि यक्तुबून किताब अबियाइदिहिम, या उन्होंने खुदा की आयत में तहरीफ की, तो उससे मुराद है कि उन्होंने इसकी तफसीर और ताबीर और इतलाक में जो है वो गड़बड़ की. सही, ठीक है. लेकिन सर अगर मुझे सही याद पड़ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह की बात नहीं कही गई है कि ये अपने हाथों से लिख के जो अल्लाह से मंसूब करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हाँ ये बहस भी पिछले दिनों ही चल रही थी कि फ़िक़्ह और शरीयत अलग चीज़ नहीं है, फ़िक़्ह भी शरीयत ही है. तो यहाँ पर फ़कीह ने अपने आप को खुदा के मनसब पर फाइज कर दिया है. हमारे यहाँ बाकायदा ये बहस है, आपने शायद पढ़ी हो, डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बाकायदा इसके ऊपर लिखा था कि हमारी फ़िक़्ह और शरीयत एक ही चीज़ है, फ़िक़्ह और शरीयत को अलग नहीं किया जा सकता. जबकि हम ये कहते हैं कि फ़िक़्ह तो इंसानी अक़ल के समझने के नताइज हैं जो कि पेश होता है, और शरीयत अलग चीज़ होती है. तो वो बड़े दलाइल के साथ वो इसमें लगे रहते हैं कि भाई फ़िक़्ह और शरीयत एक ही है. इस तरह वो फ़कीह को शरीयत के पोजीशन पे बिठा के खुदा के इक्वल कर देते हैं, नबी के इक्वल कर देते हैं. तो आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं भूल गया. नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो बात लिखी हुई है कि अपने हाथों से लिख के अल्लाह से मंसूब करते हैं, अल्लाह से मंसूब करते हैं, तो वो जो है इसी तरीके से वो
یعنی کہ وہ مدعا یہ بتاتے ہیں کہ یہ مدعا ہے ہمارا، اور اللہ کا بھی یہی مدعا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو ہمارے فقہا بھی یہی کر رہے ہیں، وہ اپنی سمجھ کو شریعت کہہ رہے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شریعت خدا کا حکم ہے، اس طرح ہماری سمجھی ہوئی بات بھی خدا کا حکم ہے. بالکل یہ وہی پوزیشن ہے جو کہ آج جو ہم نے لی ہے، وہ وہی پوزیشن ہے جو اس زمانے میں یہودیوں نے لی ہوئی تھی. وہ اپنی بات کو خدا کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے یہ خدا کا نتیجہ ہے. تو آئی گیس کہ ہماری جو ایک طرح سے کہنا چاہیے انٹرنل لاجک ہے اس کے بارے میں کہ ہم یہ فقہ کو جو ہے وہ شریعہ کے لیول تک کیسے پہنچا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں ایک بات آئی اس کی تفسیر جو ہے وہ پیغمبر نے کی، اور پھر پیغمبر کے انہیریٹرز جو ہیں وہ علماء ہیں، اور جو ہمارا ایک طرح سے ریلیجس ایک طبقہ چلا آ رہا ہے جس نے ٹریڈیشن کو پریزرو کیا ہے، تو یہ طبقہ جو ہے وہ انہیریٹر ہے اور اس نے ٹریڈیشن کو پریزرو کیا، اور اس ٹریڈیشن کے اندر جو ہے وہ دین پریزرو ہوا ہے. تو اس لیے یعنی فقہ کا جو کام ہے وہ سارے ٹریڈیشن کے اندر ہو رہا ہے نا. تو وہ بیسیکلی از دی ریپرزینٹیٹیو آف واٹ گاڈ انٹینڈیڈ. جی ہاں، بالکل ایسی بات کہہ سکتے ہیں آپ. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے نتائج کو خدا کی بات کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ڈفرینشیشن کرنی ضروری تھی. وہ یہ ڈفرینشیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ شریعت ہی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں وہ شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت سے الگ آپ کا ہیومن ہے تو بیس شریعت پر ہی، مگر ہے یہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، اس لیے اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو شریعت کا. لیکن وہ اس کو ایک ہی کہنا چاہتے ہیں، وہ ایک ہی مکس کرنا چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ بحث ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں وہ جی وہ میں مطلب مشتاق صاحب کو مطلب ویسے تو میں فالو نہیں کرتا فیس بک کے اوپر، لیکن کہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی اسپیسیفک بات لکھی ہو یا کہیں اس کے اوپر کوئی بات ہو تو وہ I'll be interested in reading it. انٹرسٹنگ ہے یہ. چلیں میں مطلب اب یہ ہم کو ویسے پتہ ہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی مفتی صاحب سے اگر کوئی فتویٰ لیں تو وہ تو ان کا فتویٰ تو ویسے اسی لیول پہ ہوتا ہے کہ یہ تو جیسے قرآن میں بات لکھی ہے ویسی فتوے میں بات ہے. مطلب آپ کون ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے والے؟ ایسی ہی بات ہے. جب ہم مفتیان سے دلیل پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل دینے کے مجاز نہیں ہیں، ہم آپ کو دلیل نہیں دیں گے، اس لیے کہ دلیلیں ہم جانتے ہیں، آپ ہم سے صرف فتویٰ لیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ یہود کی جو تاریخ ہے یہ بالکل زندہ حالت میں آپ کو آج مل سکتی ہے. اس لیے آپ اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنے زیادہ کس طرح سرکش تھے اور اتنے زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود کس طرح گمراہ ہو گئے. یہ تاریخ آپ کو، تاریخ ہمیشہ حال میں موجود ہوتی ہے، کوئی بھی تاریخ. تو اسی طریقے سے یہود کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے حال میں بالکل موجود ہے. تھوڑا عجیب سے کوشچن پوچھوں گا اس کے اندر، یعنی قرآن کے اندر بھی مطلب اگر علماء کی بات ہوئی ہے تو وہ یہود کی علماء کی بات ہوئی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جب بھی علماء کی بات ہوئی ہے تو یہود کے علماء کی بات ہوئی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں ایسی بات تو نہیں. اور کس کے علماء کا ذکر ہوا ہے؟ میں اس کو ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتا، میرا آیتیں میرے ذہن میں اس طرح ساری کی ساری آ نہیں رہی، کیونکہ جو بھی میرے ذہن میں آتی ہیں وہ تو یہود سے ریلیٹڈ ہیں. ایک نظر میں دیکھ لیتا ہوں اگر آپ کے سوال کا جواب مل جاتا ہے. جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ یہود کے جو علماء ہیں ان اے سینس، یعنی کہ یہ کم از کم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کی جائے تو ان اے سینس جو سورس آف ڈینائل تھے یا ان اے سینس جو سورس آف فتنہ تھے ان اے سینس، تو وہ علماء ہی تھے. علماء کو ہی پہچان تھی اور علماء ہی جو ہے وہ چھپانے پہ مصر تھے، اور علماء ہی جسے کہتے ہیں کہ جن کو اللہ چیلنج کر رہا تھا اس کے اندر کہ تم تو ایسے جانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہو. یہ انہی کے لیے ایڈریس کرے کہا تھا نا یہود کے علماء کو. جی ہاں، یہ تو پکی بات ہے نا، ان کے علماء کا تو بہت ذکر ہے، اور جو متبعین تھے ان کے علماء کے
ان کو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا تھا کہ تم ان کی اتباع کرتے ہو اپنے علماء کی. تو جو میں ایک ذرا کنٹروورشل سا پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے یا میں نے بائبل وغیرہ تو میں نے نہیں پڑھی ہوئی، تو اس لیے میں بائبل کے ریفرنس سے بات نہیں کر سکتا، لیکن کیا حضرت عیسیٰ جس وقت آئے تو ان کو چیلنج کرنے میں یا ان کو ڈرائی کرنے میں بھی کیا یہود کے علماء کا ہاتھ تھا یا یہ ان کے ٹرائبل لیڈرز کا ہاتھ؟ جب کون آئے؟ حضرت عیسیٰ آئے تھے. جی جی جی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء کا ہاتھ تھا. میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ کیا وہ جب ایز مسایہ آئے تو کیا ان کے ایز مسایہ رول کو ڈینائی کرنے میں علماء کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ بالکل صحیح جگہ پہ آپ آئے ہوئے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک قوم کا دل اور دماغ ہوتے ہیں، تو لوگ انہی کے دماغ سے سوچتے ہیں اور انہی کو دیکھ کر جو ہے وہ دین کا تاثر قائم کرتے ہیں. تو یہ ایلیٹ ہوتے ہیں کسی بھی سماج کے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تمام تر جد و جہد ہے پوری انجیل میں، وہ اپنے زمانے کے علماء یعنی کہ فقیہوں اور فریسیوں، یہ دو نام ان کے لیے جاتے ہیں، انہی کے خلاف ہے، عوام کے خلاف نہیں. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ جتنی بھی تگ و دو اور کشمکش ہوگی، اس میں عوام جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اصل کشمکش علماء ہی کے درمیان میں ہے. تو گمراہی کا پیمانہ بھی یہی ہے اور ہدایت بھی انہی سے آگے چلتی ہے. نہیں بھیا، اس کی سینس بنتی ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس طرح کا آتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ آئے جو مسیح کی پوزیشن میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کہ اپنے آپ کو اللہ کا جو ہے پیغمبر ان کے سامنے کہہ رہے تھے، تو ان کو چیلنج کرنے کی پوزیشن پہ عام طور پہ عوام تو نہیں ہوتی. تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہ دو ہی گروپس ہوتے ہیں. ایک رولنگ گروپ ہوتا ہے یعنی کہ لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ علماء تو نہیں ہوتے لیکن یہ کہ وہ پولیٹیکل پاور کو ہولڈ کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں جو کہ نالج کو ہولڈ کرتے ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے دوسری پاور نہ ہو. اس بات کو یوں سمجھ لینا کہ جب بھی کوئی چینج آتی ہے کسی سوسائٹی میں تو اس کو ریزسٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایلیٹ ہوتے ہیں، اشرافیہ ہوتے ہیں. اگر وہ مذہبی اشرافیہ ہے تو پھر وہ مذہبی اشرافیہ اس کو ریزسٹ کرتی ہے، اس چینج کو. اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہر اشرافیہ کا ایک وتیرہ رہا ہے. یہ ایک مطلب ہیومن ہسٹری کا ایک مسلمہ ہے کہ ایلیٹ ہمیشہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا. سقراط سے ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں. سقراط کے سوالوں کی وجہ سے سٹیٹس کو خطرہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں مذہبی اشرافیہ تھے، مذہبی اشرافیہ، اس کو جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا مسئلہ پڑ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے چیلنج کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مذہبی اشرافیہ ہی تھی جو کہ جو تھے شرک کے سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے لڑائی ہو گئی. اور آج اس زمانے سے لے کے آج تک جب بھی آپ اٹھیں گے تو سٹیٹس کو کی جو قوتیں ہوں گی انہی سے آپ کو ٹاکرا کرنا پڑے گا. تو اب چاہے وہ مذہبی اشرافیہ ہو یا دوسرا. تو جب مذہب کے نام پر جب ہم مذہبی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو میں نے پچھلی لیکچر میں بھی وہ آپ کو پوری ہسٹری کا تھوڑا سا ایک گلمس دینے کی کوشش کی تھی کہ امام غزالی کیا، ابن رشد کیا، ابن تیمیہ کیا، جس بڑے سے امام ابن حزم کیا، علامہ آمدی کیا، کسی بڑے سے بڑے عالم کا نام لیں آپ جس نے سٹیٹس کو چیلنج کر دیا، تو مذہبی اشرافیہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو کہ یہودیوں نے، یہود کی مذہبی اشرافیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. عرفان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे तो आज पहले दिन पता चला कि मतलब इनकी हिस्ट्री अलहदा है और ये बुक्स जो अलहदा है। तो मेरे जैसे जो आम लोग हैं जिनकी इतनी स्टडीज नहीं है इनके मतलब, ये थोड़ी सी तो एक तो हिस्ट्री बताएंगे, तौरात, ज़बूर और इंजील, और ये फिर बाइबल क्या है, और क्या कोई ऐसी बाइबल अवेलेबल है जो हमारे जैसे आम लोगों को भी पढ़नी चाहिए? वरना गांव में तो हमें लोग मना ही करते थे कि इसके नज़दीक भी नहीं जाना। तो आज तो मुझे पहले दिन पता चला कि ये अभी मतलब इस इतनी टेम्पर्ड नहीं है जितनी बताई गई है। एक तो इनकी हिस्ट्री बताएं, और ये फिर बाइबल क्या, ये कलेक्शन ऑफ ऑल दीज बुक्स है, और ये फिर ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये क्या चीज़ें हैं? मुझे तो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। ये प्लीज जरा काइंडली हमें बता दें थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ। ये है, मेरे पास है एक बाइबल का नुस्खा। तो ये आप देख सकते हैं, तौरात है, तारीखी सहाइफ हैं, सहाइफ हिकमत और ज़बूर हैं, सहाइफ अंबिया हैं। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है इस वक्त। अच्छा अच्छा, अच्छा जी, ये जी है किताब मुक़द्दस है। इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है पुराना अहदनामा, और यहाँ लिखा है नया अहदनामा। इसके दो हिस्से होते हैं, और पुराने अहदनामे के अंदर ये सारी किताबें हैं, पैदाइश, खुरूज, अखबार, गिनती, इस्तिस्ना, और ये जो है ये सारी इनकी हिस्ट्री है। ये जो तारीखी सहाइफ हैं ये इनकी हिस्ट्री कहलाती है। और ये जो है 5 किताबें, ये कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी। लेकिन बात यह है कि ख़ुद इस 5 किताबों के अंदर भी हिस्ट्री है। 5 किताबें में जो कलाम खुदा है वो, देखिए कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन इसको बावर शायद इतना नहीं किया जा सका कि जब ये कहा जाता है कि भी हम मिस्र से निकले और हमने ये किया, हम फलां जगह पे ठहरे, हमने यहाँ खैमा लगाया, और जो है वो मूसा जो है वो उधर गए और फिर पहाड़ पे गए, फिर मूसा, ये सारी हिस्ट्री होती है। यानी ये चीज़, फिर कलाम खुदा जो होता है वो ये होता है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इनको ये अहकामात दे दो, इन्हें ये बता दो कि इन्होंने किसी को कत्ल नहीं करना, जिना नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सबके दिन की हिफाजत करनी है, खुदा के नाम पर ये कुर्बानियाँ चढ़ानी है। ये हो गया कलाम, और वो होगी हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री है मतलब वो एज इट इज़, मतलब इसके अंदर पता होना चाहिए कि ये हिस्ट्री बयान हो रही है कि मैं उधर से इधर गया, मैं उधर से इधर गया, मैंने फलां जगह खैमा लगाया। तो ये तो हिस्ट्री है, तो बयान है हालात का। तो इस बिना पर जो तौरात है, यानी कि ये 5 किताबें, इनके अंदर भी हिस्ट्री है और कलाम खुदा भी है। और ये जो तारीखी सहाइफ हैं ये है ही हिस्ट्री। तो हम सब कोई कह देते हैं कि, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सवाए इतनी गड़बड़ हुई है जैसे तर्जुमा में गड़बड़ हो जाती है, तो वो तो हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है। अच्छा जी, ये है पुराना अहदनामा। इसके अंदर ये किताबें हैं सारी के सारी, यानी कि ये चैप्टर्स कह लें आप। और फिर नया अहदनामा इंजील मुक़द्दस होती है। इसके अंदर 4 किताबें होती हैं, अलग से इन्होंने इसकी फहरिस्त नहीं दी। तो इसके अंदर 4 किताबें होती हैं इंजील की। इसके बाद फिर इनकी अपनी हिस्ट्री है। इंजील की बाद फिर अपनी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसके अंदर तकरीबन काफ़ी सारी किताबें हैं। किताबों से मुराद है चैप्टर्स, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिनको ये किताब कहते हैं। तो वो इस इंजीलों के अलावा हैं, जिसमें रसूलों के खतूत, सलातीन के कुछ बातें और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री है और बाइबल। अच्छा, अब इंजील के अंदर भी इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की जो बातें बयान हुई हैं, साथ ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री भी साथ साथ बयान होती जा रही है। ईसा इधर पैदा हुए, यहाँ आके बड़े हुए, ये उनकी वालदा का नाम था, वो उनके ये जनाब अपना फलां कबीले की थी, ये सारी हिस्ट्री है। फिर जब ईसा बोलते हैं तो वो जो है कलाम खुदा होता है, जब वो बताते हैं कि खुदा ये कह रहा है। ये है सारा। फिर आप कैसे रिकमेंड करते हैं कि कोई हमारे जैसा कैसे पढ़े इन बुक्स को? जान समझे शुरू कर दे, मतलब शुरू कर दें आप मुझे तो इंजीलें बहुत पसंद आई हैं। मतलब ज़ाती तौर पर मैं इंजील को पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। आप जहाँ मर्जी से शुरू कर दें।
انجیل سے شروع کر دیں یا تورات سے شروع کر دیں, آپ کی مرضی. سر میں تھوڑی سی کنفیوزڈ ہوں, آپ نے بقول آپ کے کہ ان کتابوں میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, تو سر پھر تو انسان ہدایت کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے یہی کتابیں کافی تھی, پرانی کتابیں, تو پھر قرآن مجید کی کیا ضرورت پڑی تھی انسان کو؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اصل ٹیکسٹ وہ مل گیا تھا, تو اصل ٹیکسٹ نہ تو کسی بھی چیز کی انٹرپریٹیشن میں آپ فیصلہ کن چیز کہاں پہ, یہ جو ان لوگوں کے درمیان اتنی زیادہ کنٹروورسیز ہو گئی تھیں, جیسے آپ دیکھیے قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں کتنی کنٹروورسیز ہیں. یہ ساری کی ساری کنٹروورسیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے اوپر واپس آئیں, وہاں سے فیصلہ لیں. ان کے پاس تو یہ چیز, تو بس میں ایک یہ ہے کہ خدا ہے, جنت اور دوزخ ہیں, قیامت کا دن لگے گا, اچھے اعمال کی وہ ملے گی جزا اور برے اعمال کی سزا. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ نہ تو کبھی یہودیوں کو اس میں کوئی دقت پیش آئی ہے سمجھنے میں, یا کبھی بلیو نہ کیا ہو, نہ کیا ہو یا ہم نے نہ کیا ہو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلتا ہے کہ خدا کی مرضیات ہیں, اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اوریجنل ٹیکسٹ ضائع کر دیا, جس کی وجہ سے ان آگے جا کے یہ نماز بھی گم کر رہے ہیں. پھر آگے جا کے انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیا, تو جس کی وجہ سے یہ واپس جو دین ہوتا ہے اس کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے جو کسوٹی چاہیے کسوٹی ان کے پاس گم ہو گئی. اس وجہ سے قرآن مجید کو پڑا یہ کسوٹی لے لیے سے اپنے سارے دینی مسائل کو یہ ایک وجہ ہوئی. وجہ یہ کہ سنت ابراہیم جو تھی وہ بھی انہوں نے یہود نے نماز نماز جیسی چیز, یہ 5 کی جگہ 3 پڑھ رہے اور نماز جو ہے وہ اس کا حلیہ بگڑ گیا. نماز کا نام میں بطور مثال ہے, سنت بھی مٹا دی تھی انہوں نے, یعنی نماز جیسی اہم چیز مٹ گئی تو پیچھے باقی کیا چیزیں رہ گئی ہوں گی, تو باقی چیزیں بھی ان کی جو تھی وہ مٹ گئی تھی. تو اس لیے سنت کو بھی تو زندہ کرنا تھا, اس وجہ سے بھی رسول اللہ کو لایا گیا. تو ایک اوریجنل ٹیکسٹ دیا جس کی حفاظت کی گئی کہ اس کے ذریعے سے اپنے دینی مسائل اور کنٹروورسیز ختم کریں, اور دوسری طرف سنت کو ریوائیو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. السلام علیکم. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ اب جو آپ نے بتایا کہ یہودی بھی محرومی کا شکار ہے اور وہ اس لیے مسلمان بھی ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشنل بلیف وہ انہوں نے واپس آنا, لیکن obviously that's not the truth. تو اس کا مطلب ہے آگے کوئی ہوپ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پھر ایسے ہی چلتا جانا. ہمارے اندر تو بہت ہی اس قسم کے same thing as the یہودی, we're doing exactly the same. تو اس کا مطلب ہے آگے پھر ہماری کوئی ہوپ ہی نہیں ہے, ایسے ہی بس ہم نے کام چلتا رہنا اور پھر عذاب کے اوپر عذاب اور سخت عذاب ہوتا جانا. ہوپ کس چیز کی سر, یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. ہماری اپنی حالت بدلنے کے لیے, کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ مذہبی اشرافیہ ہوتی ہیں, they are the ones that make the change. لیکن in this case ہماری تو مذہبی اشرافیہ وہ تو کسی اور ہی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, پھر ہم سب نے بچ جانا ہے اور ہمارا پھر بول بالا ہو جانا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے, we have to change. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں ایسے تو کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. اگر ہم دیکھیں ہماری جو حالت ہے اس وقت تو کوئی نہیں ایسا نہیں اثرات ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ مذہبی اشرافیہ چاہے وہ مشرکوں کی مذہبی اشرافیہ ہو یا یہود کی مذہبی اشرافیہ اور سیاسی اشرافیہ بھی اس زمانے کی, جہاں وہ ان کو مخاطب کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم غلط ہو رہے ہو اور اس کی سزا ملے گی, وہاں وہ عام عوام کو بھی مخاطب کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کے بگڑنے کی وجہ سے تمہارا جو ہے نا ذمہ ختم نہیں ہوتا ہے. چنانچہ آپ وہ قرآن مجید کے وہ مقامات اٹھا کے دیکھیں جس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے فالوورز کی ہوگی, اتبعو اتبعو, اور ایک ہوگی جن کی اتباع کی جاتی ہے اور ایک وہ ہوں گے جن کی جو اتباع کرتے ہیں, ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو پھر وہ آپس میں لڑیں گے.
اور کہیں گے کہ تم جو متبعین فالوورز ہوں گے وہ لیڈر سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے, وہ کہیں گے تم تو تھے ہی گمراہ. تو آپس میں پھر ان کے مکالمے آپ چیک کریں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ فالوورز کو, عام لوگوں کو اس بات کا کوئی کنسیشن نہیں ملے گا کہ وہ وہ تو فالوورز تھے. اللہ تعالیٰ ذمہ لگاتا ہے عام آدمی کے بھی کہ اپنا دماغ استعمال کرے, حق و باطل کو پہچانے, ٹیکنیکلٹیز میں نہ پڑے مگر حق و باطل کو تو پہچانے. اس لیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی مجبور محض نہیں ہیں, عام آدمی جو ہے وہ کوئی مجبور نہیں ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اخلاقی چیز کیا ہے, بد اخلاقی کیا ہے. کسی عصبیت کا شکار نہ ہو کہ میں تو فلاں کو فالو کرتا ہوں تو اب میں نے اسی کو فالو کرنا ہے, چاہے غلط ہے یا صحیح. ان چیزوں میں عام آدمی کو فیصلہ لینے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, تکلیف ڈالی گئی ہے, اسے مکلف کیا گیا. ہی از ریسپانسبل فار ہز ایکشنز. نہیں, تھینک یو, دیٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, تھینک یو. اس پر میں نے باقاعدہ ایک اپنے پی ایچ ڈی کے دوران میں آرٹیکل لکھا تھا کہ فالوورز کے اوپر کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتا ہے, اور کتنی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فالوورز کو وارننگ دی ہے کہ تم اندھے فالوور مت بنو اور فیصلہ کرو حق و باطل, ورنہ تمہارے ساتھ کوئی کنسیشن جہنم میں تمہیں اچھا ہے. ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے جب فالوورز یہ کہیں گے کہ خدایا لیڈروں کو ڈبل عذاب دے, تو آگے اللہ تعالیٰ جواب کیا دیں گے, تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. عرفان صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ. جیسے آپ نے کہا کہ ایک عام آدمی لیمن جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے اور اسی سے رہنمائی لے. اب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی تو اسی اشرافیہ نے کیا ہے, تو ظاہری بات ہے ہر جو لکھنے والا ہے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا ہے. اب مجھے بتائیے لیمن آدمی جو ہے اس بیچارے کے پاس اتنی اپرچونٹیز کہاں ہیں کہ وہ ڈائیورس, یہ تو ایک ہائر لیول کی بات ہو جاتی ہے نا کہ پہلے میں گاندھی صاحب کا ترجمہ پڑھوں, پھر میں مادودی صاحب کا بھی پڑھوں, پھر میں اے بی سی سب کا پڑھوں, اور پھر میں اپنا ایک انالیسس ڈرائیو کروں. ہاؤ آن ارتھ از دس پاسبل ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ بیچارہ کام بھی کرے اور اتنے ساری ریسرچ بھی کرے اور پھر دیکھے کہ سچا دین کس طرف ہے. یہ تو بہت مشکل میں اللہ نہیں ہمیں دین نہیں ڈال دیا. نہیں, اس طرح نہیں ہے. عام آدمی کے اوپر جو قرآن مجید کا جو ترجمے کی بات اگر آپ صرف کریں نا, تو میں جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے اس پہ کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی, مطلب اتنی کوئی بہت بڑی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی سوائے یہ کہ کوئی عالم ہی نہ ہو, بندہ کوالیفائڈ ہی نہ ہو ترجمہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی ہے. تو ترجمہ پڑھ کے آپ کو قرآن مجید کا, دین کا وہی پیغام ملتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے. رہ گئی بات جو چیزیں ہیں کہ جی گاندھی صاحب کا یہ نظریہ ہے فلاں چیز میں یا فلاں میں, وہ جو ہے نا دین, آپ میرے پاس کوئی اس پر مناسب الفاظ نہیں آ رہے, ان کا تعلق حق و باطل سے اس طرح سے نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مرتد کی سزا جو ہے, گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے اور علماء کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے, یا میں یہ لکھتا ہوں کہ بھی عدت جو ہے وہ اگر اس عورت پر نہیں ہوگی جو اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے کہ پریگننسی نہیں ہے, علماء کہیں کہ نہیں تب بھی اس کے اوپر واجب ہے. تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی کہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بلیو کر لیں کہ مرتد کی سزا موت ہے, تب بھی آپ, یہ تو سوال ہی نہیں ہے آپ سے قیامت کے دن پوچھا جانے والا. اور اسی طریقے سے عدت میں گزارنی تھی یا نہیں گزارنی تھی الٹرا ساؤنڈ کے بعد, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو یہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں نا, یہ حق و باطل کی کیٹیگری میں یا کفر اور اسلام کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. تو عام آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. عام آدمی کا جو مین کنسرن ہونا چاہیے وہ حق اور باطل ہے, وہ تو قرآن مجید سے آرام سے طے ہو جاتا ہے. اخلاق اور بد اخلاقی, دیکھیے مثال کے طور پر ہم ایک بات کرتے ہیں تو لوگ آگے سے بد اخلاقی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار, یا ہمیں کہتے ہیں کہ نکل جاؤ اس ملک سے, تو ہمیں نکلنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ہے بد اخلاقی. یہ اگر دین کے نام پر کی جا رہی ہے تو ہمیں کہیں گے یار ہوش کے ناخن لو, تم بد اخلاقی کر رہے ہو. ٹھیک ہے تمہارا مجھ سے اختلاف ہو گیا ایک فقہی مسئلے میں, اب میں ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور کر دیا گیا ہوں, یہ تو ظلم کر رہے ہیں نا. تو یہاں پر یہ تو ہوگی بد اخلاقی کا مسئلہ.
यहाँ पर एक आम आदमी को फैसला करना पड़ेगा कि उसने फॉलोवर बन के बदअखलाकी करनी है या अपनी अकल से काम लेके बदअखलाकी से बचना है। तो ये हक व बातिल के मसाइल हैं। ये जो बाकी किस्म के जो मसाइल हैं उसमें फिर आप ये हक व बातिल को साइड पर करके ना फिर बाकी चीज़ें देखें कि वो अगर एक आम आदमी को दिलचस्पी है तो वो मालूम करे कि गांधी साहब का फलां मसले में नुक्ता नज़र सही है या मेरा नुक्ता नज़र सही है या ट्रेडिशनल व्यूज़ का नुक्ता नज़र सही है, तो वो इसमें बेशक दिलचस्पी है तो आ जाए, नहीं है दिलचस्पी तो ना ले। ये हक व बातिल का मसला है। ठीक सॉरी, एक और क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ मैं कि आपके ख्याल से हाउ विल आवर सिचुएशन इंप्रूव? क्या ये ट्रेडिशनल व्यू कैसे चेंज हो सकता है? हाउ विल दिस सिचुएशन इंप्रूव? चले हम obviously it's a good discussion, लेकिन how will things improve? Education only. This is the only way to improve our situation is education. दीन के बारे में एजुकेशन दी जाए और एजुकेशन दलील और इस्तदलाल और आर्गुमेंटेशन की बुनियाद पर दी जाए। हमारे यहाँ जो मान लेने का तस्वुर है ना कि जो कह दिया मान लो, इसको ख़त्म किया जाए, शुरू से सवालों को पैदा किया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से दीन को सिखाया जाए। जितनी ज़्यादा ये कोशिश होगी उतना ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। थैंक यू जी। अगर कभी और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन का टाइम तो मुकम्मल हो चुका है, फिर मेरे ख्याल में यही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम रोम और ईरान के ऊपर तमाम हुज्जत, जो अक्सर ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो फिर अगले लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो अगला वीकेंड आ रहा है सैटरडे संडे, वो मोस्ट लाइकली ईद का है। हाँ, ये मसला है तो यूके में भी और पाकिस्तान में। तो फिर आगे ले जाते हैं। जो अगले वीकेंड की क्लास है फिर वो इंशाल्लाह फिर हम स्किप कर देते हैं और उसके बजाय फिर हम नेक्स्ट मीटिंग अपनी 31 तारीख को रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 24 को छुट्टी होगी। ठीक है जी, एक मिनट मैसेज देख लें क्या है। वो किसी ने लिंक शेयर किया है बाइबल के लिए। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों का शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी। आपको एडवांस में ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम।